السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ حالت احرام میں کون سے کام کرنے منع ہیں، تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مردوں کے لیے، صرف مردوں کے لیے یہ میں بتا رہی ہوں کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سر پہ پگڑی نہیں لگا سکتے، ٹوپی نہیں لگا سکتے، کوئی کپڑا نہیں اوڑھ سکتے، ساکس نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو ٹخنوں سے اونچا ہو، جو ٹخنوں کو کور کرتا ہو یا ٹخنوں سے اونچا ہو، اور خوشبو لگانا تو مرد اور عورتیں دونوں ہی خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ جسم پہ نہ احرام پہ، کسی پہ بھی نہیں خوشبو لگا سکتے۔ اگر آپ نے ڈیوڈرنٹ وغیرہ بھی استعمال کرنا ہے تو وہ فریگرنس فری ہونا چاہیے، اور احرام کی جو چادریں ہیں ان کے اوپر بھی خوشبو نہیں لگانی۔ اسی طرح بال نہیں کاٹ سکتے، سر نہیں منڈا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، انلیس کہ جو سر منڈانے کا وقت آئے گا، جس وقت عمرہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر وہ بندہ جس نے ابھی اپنا سر نہیں منڈوایا یا بال نہیں کٹوائے اور وہ بیوی نے اپنا قینچی رکھی بھی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میری ایک پور کاٹ دیں بالوں کی، تو وہ کاٹ سکتے ہیں، ایسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے یہ اپنے بال کٹوائیں گے پھر دوسرے کی۔ اپنے لیے ہے کہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے پہلے، لیکن اب جب سارے ارکان کر لیے ہیں، جیسے طواف بھی کر لیا ہے، سعی وغیرہ بھی کر لیا ہے، تو اس کے بعد وہ بیوی کے بال کاٹ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے بھی سر منڈوا لیں۔ اور اسی طرح چہرے کے پردے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سے وہ منع ہے۔ اگر آپ اپنی چادر وغیرہ سے چہرے کو چھپا رہی ہیں اور وہ چادر آپ کے چہرے کو چھو بھی رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ گلوز نہیں پہن سکتی، دستانے نہیں پہن سکتے، ظاہر ہے مرد بھی نہیں پہن سکتے، وہ بھی سلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شکار وغیرہ کرنا، ظاہر ہے آپ لوگوں میں سے تو کوئی شکار نہیں کرنے والا، نکاح کرنا وہ بھی نہیں آپ میں سے کسی نے کرنا۔ زیادہ میں نے آپ کو ضروری بات بتائی تھی، وہ جنسی فعال یا ایسی باتیں یا لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام یہ کرنا منع ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ممنوعات ہیں تب اس کی احرام کی۔ اب اس کے علاوہ خود سے پابندیاں عائد کرتے رہنا کہ اگر چہرے کے اوپر آپ مثلا ہوٹل میں سو رہے ہیں، چہرے کے اوپر چادر آ گئی تو کیا ہو جائے گا، یہ آ گیا تو کیا ہو جائے گا، کوئی کپڑا چہرے کو چھو گیا تو کیا ہو جائے گا، ایسی باتیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مسائل مکہ مکرمہ میں یا مسجد حرام میں داخل ہونے کے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اول تو یہ کہ وقت تو آپ نہیں تعین کر سکتے کہ کس ٹائم پہ ہم مکہ میں داخل ہوں، کیونکہ جس وقت بھی آپ کا گروپ جا رہا ہوگا آپ کو اس وقت ہی داخل ہونا ہوگا، لیکن دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے، پسندیدہ، یہ کام پسندیدہ ہے، اگر آپ کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستی کو دیکھتے جس میں بھی داخل ہونا چاہتے تو 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی آپ مکہ میں داخل ہوں یا کہیں پہ بھی کسی بھی بستی میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن اب ہمیں آگے پیچھے تو اگر ہم نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم مکہ میں یا مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے تو پڑھ لیں۔ تو وہ دعا کیا ہے، میں آہستہ آہستہ بولتی ہوں، آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے۔ اللہم بارک لنا فیہا، 3 دفعہ یہ کہنا ہے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا۔ اس کے بعد اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ یہ 1 دفعہ کہنا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں فائدہ دے، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک لوگوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اس طرح اگر آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو باب السلام سے اگر داخل ہوں تو وہ مسنون ہے، اگر نہیں بھی ہو سکتے، ظاہر ہے اتنا رش ہوگا تو آپ کو خاص طور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر قریب ہے تو آپ باب السلام سے جا سکتے ہیں۔
جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، چاہے مسجد نبوی میں داخل ہو، چاہے مسجد حرام میں داخل ہو، یا دنیا میں کسی بھی مسجد میں داخل ہو۔ اب اگر آپ آگے پیچھے نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم آپ جا رہے ہیں وہاں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ مسنون اعمال کریں، سنت سے جو ثابت ہیں، اور اجر میں اپنے اضافہ کر لیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے، یہ لکھ لیجئے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ جب آپ نے داخل ہونا ہے۔ جب آپ مسجد سے نکلیں تب آپ نے اسی سے ملتی جلتی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ داخل ہوتے وقت افتح لی ابواب رحمتک تھا، نکلتے وقت افتح لی ابواب فضلک۔ بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعا کرنا مستحب ہے، اور یہ ایک تابعی کا عمل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن تابعی کا عمل تھا، آپ کر سکتے ہیں بیت اللہ کو دیکھ کے دعا کرنا۔ لیکن اس کے لیے بہت ہی زیادہ کچھ ایسے کرنا کہ کچھ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اب پہلی نظر ہی پڑے گی تو پھر اتنی زیادہ مشکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو جو بھی دعا کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور اس وقت ایسا ہوتا ہے، یہ باتیں نہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنی چاہیے۔ بس تابعی کا عمل ہے، انہوں نے بیت اللہ کو دیکھ کے بھی دعا کی ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں قبولیت کی جگہ ہیں وہاں پہ دعا قبول ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ویسے تو وہ جگہ اور آپ کا یہ سفر ہی ایسا ہے، آپ مسافر ہیں، آپ اللہ کے راستے میں، آپ کی ویسے ہی دعائیں قبول ہونی ہیں۔ تو کچھ آپ کو زیادہ اس طرح کے مسئلے مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اب آنکھیں بند کریں، مجھے پکڑ کے لے کے جائیں اور پھر میں دیکھوں اور پھر میں کروں، اس طرح کے تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد جب آپ مسجد میں داخل ہوں اس کے بعد سب سے پہلے آپ طواف کریں، تو یہ مسنون ہے۔ ہاں اتنا زیادہ رش ہے اور آپ نہیں کر سکتے تو وہ حرج نہیں، لیکن اگر کر لیں تو وہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے یہ تمام اعمال قبول فرمائے اور اخلاص نیت عطا فرمائے ہر عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔